میں تو صاحب بہت دنوں سے میں نے تو زیادہ دعا لوگوں کے لیے کی ہے، یہ اسی کا صلہ مل رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک حق ہے۔ کیونکہ دعاؤں کا ایک فائدہ میں نے یہ پڑھا، آپ بھی سن لیں، آپ کے بھی فائدے کی بات ہے، کہ جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے اسے فائدہ زیادہ ملے جس کے لیے دعا کی جائے، بلکہ فائدہ اسے ہی زیادہ ملتا ہے جو دعا زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ پاک نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو میرا بندہ میرے بندوں کے لیے دعا کرے تو وہ اس کے قریب آ جاتا ہے، سر کے قریب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ سنیں، خاص کر جو گھروں سننا ہے گھروں سے بھی سنیں۔ جی کہا اس کا کام کیا؟ کہا بندے کی دعا کو سننا اور اس دعا پر آمین کہنا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا؟ آمین کہنا۔ پھر اس کے بعد ایک دعا اس کو دینا جو دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کتنی شاندار ہے وہ سن لیا۔ سبحان اللہ۔ کہا جب بندہ دعا مانگتا ہے کسی کے لیے تو فرشتہ کہتا ہے عربی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اسی جیسی اس کو بھی عطا فرما۔ سبحان جو اللہ۔ یہ مانگ رہا ہے وہی اس کو بھی عطا فرما۔ اب بندہ مانگ رہا ہے اے اللہ قاری عتیق الرحمن صاحب کو شفا عطا فرما، فرشتہ کہتا ہے مولا اس کو بھی شفا عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بندہ مانگ رہا ہے مولانا اسلم القادری صاحب کو مولا حج کرا دے، اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے مولا اس کو بھی حج کرا دے۔ سبحان اللہ۔ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میرے فلاں بھائی جو غریب ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، اے اللہ تو اس کو مال و دولت اور رزق حلال عطا فرما، فرشتہ کہہ رہا ہے مولا اس کو بھی عطا فرما۔ بندہ کہہ رہا ہے مولا فلاں مرحوم جن کا آج انتقال ہوا، آج سے پہلے جن کا انتقال ہوا، مولا ان کی بخشش فرما دے، فرشتہ عرض کر رہا ہے مولا کی بارگاہ میں اے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ پتہ چلا دعا مانگنے والا بننا چاہیے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا اپنے بھائی کے لیے تو خود مانگتا ہے، مگر اس کے لیے رب کا معصوم فرشتہ دعا مانگا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کون مانگتا ہے؟ رب کا معصوم فرشتہ۔ رب کا معصوم فرشتہ۔ اب سبحان ایک اللہ۔ اصلاح اور کر دوں میں سماج کی۔ ہمارے اس وقت سماج میں جو ہے سب سے زیادہ لوگ کس چیز کا شکار ہیں؟ حسد کا۔ لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہے، چغلی میں مبتلا ہے، اور اگر ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا محاسبہ کریں تو پورے دن میں اس کا ٹائم زیادہ ہوگا جو ہم نے ایک دوسرے کی برائی کرنے میں وقت لگایا ہوگا، چغلی کرنے میں وقت لگایا ہوگا، جلن حسد کرنے میں وقت لگایا ہوگا۔ کاش کہ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، ہم لوگوں کو دعا دینے میں وقت لگاتے تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں شاید ہماری دعاؤں سے اس کا ہی بیڑا پار ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ کہا دعا مانگ کے تو دیکھ اس کا بیڑا بعد میں پار ہوگا، دعا مانگنے والے کا بیڑا پہلے پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ امام حسن امام حسین دونوں کی جانب سے یہ روایت ہے، ان سے پوچھا گیا آپ کی امی جان دعا مانگتی تھی، کچھ بتائیے اس کی کیفیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہا امی کی دعائیں سنتے تھے ہم تو حیرت میں پڑ جاتے تھے، کہا کافی دیر تلک امی کی دعائیں سنتے تو امی پڑوسیوں کے لیے، متعلقین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سرکار کی امت کے لیے ہی دعا مانگ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امی اپنے لیے بھی مانگا کرو، امی اپنے لیے بھی مانگا کرو، اپنے آپ کے بھی تو بچے ہیں۔ کہا نہیں ہمیں سب کے لیے، اپنے لیے بھی مانگنا ہے لیکن ہمیں سب کے لیے مانگنا ہے۔ تو سرکار کی بٹیا کی سیرت تو یہ کہہ رہی ہے کہ دعا مانگی جائے تو اس دعا میں زیادہ دعا لوگوں کے لیے، سرکار کی امت کے لیے مانگی جائے۔ اور یہ آج سرکار کا کلمہ پڑھنے والیاں ہوں یا کلمہ پڑھنے والے ہوں، یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کو جو ہے بد دعاؤں میں اور کوسنوں میں اور گالیوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی۔ آئیے جامع مسجد کے امام صاحب تشریف لے آئے، آگے آ جاؤ۔ ارے ان گلدستوں کے بیچ میں آپ جیسا پھول اچھا لگے گا، آ جائیے آ جائیے۔ ماشاءاللہ مسجد جو ہے چاند والی بہت خوبصورت ہے، اور حضرت نے جو ہے اسٹیج بھی بہت اچھا کر کے سجایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعائیں مانگنے کا فائدہ ہے، اور ہم دنیا میں عبادت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دعا دینے کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ فالتو کام کرنے نہیں بھیجے گئے۔ اگرچہ کر فالتو کام رہے ہیں، یہ بات بھی حقیقت ہے،
اور ہماری جو مثال ہے نا وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو چرواہے کی ایک مثال بیان کی ہے، بس وہی ہے، ہماری پوری زندگی اسی کی طرح گزر رہی ہے۔ جی تھوڑی دیر اور گفتگو ہو جائے، ختم کر دیں، وآخر دعوانا پڑھ دیں کیا؟ سننا ہے؟ ارے کھو گئے تو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ چرواہا جانتے نہیں جانتے؟ پہلے ہی بتائیں آپ، نہیں جانتے کچھ لوگ؟ ارے ہاں بڑے تو جانتے ہیں، بچوں سے بتا دوں بیٹا، بھیڑ بکریاں جو چراتا پھرتا ہے نا، اس گنڈریا بھی بولتے ہیں آپ لوگ، وہ کیا ہے؟ چرواہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک چرواہا تھا، روزانہ جنگل بکریاں لے کے جاتا، جی شام ہو جاتی آ جاتا، ایسی زندگی گزر رہی ہے اپنے اس کی، صبح شام صبح شام صبح شام، اپنے ایسی ہماری گزر رہی ہے۔ جنگل میں جہاں جاتا، آواز آ رہی صاف نہیں؟ وہاں پر ایک گھنی جھاڑی تھی بہت کچھ ایریے میں، اب وہ اتنی گھنی تھی کہ اندھیرا رہتا تھا، اس کے اندر کوئی جانا پسند بھی نہیں کرتا تھا، یہ بھی کبھی نہیں گیا اس کے اندر۔ ایک دن ایک بکری کا بچہ اس جھاڑی میں کسی طرح چلا گیا۔ اب اس نے سوچا یار ایک بچہ کم ہے، وہ بار بار اس کی بچے کی اماں جو ادھر کی طرف کو اشارہ کرے، یہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر پہنچ گیا بچہ۔ اب مال کی تو بھائی دیکھو فکر ہے ہی، آدمی کو ہے نہیں ہے کسی چیز کی فکر، اب چرواہے کا تو مال یہی ہے بکریاں، اور کیا ہے، اور کچھ اور تھوڑی۔ اس نے کہا نہیں صاحب، اس کے لیے تو کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ بھی کیسے بھی جگہ بنا کے اندر گھسا، اور گھسنے کے بعد جو ہے اس نے وہاں اندر کا منظر دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ جی بولا سب طرف اندھیرا اندھیرا ہے، کچھ پتھر کے ٹکڑے ہیں جو اتنے اندھیرے میں بھی چمک رہے ہیں، بڑے شاندار ہے۔ اس نے خیر ہمت کر کے پہلے اپنے بکری کے بچے کو باہر نکالا، جی پھر سوچا یار کبھی آیا نہیں، اب بھی کیا پتہ آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا، اس میں اور تو کچھ ہے نہیں، لاؤ یہ پتھر چمک رہے ہیں یہ میرے لیے عجوبہ ہیں، انہیں لے لیتے ہیں۔ اس کے دامن میں جتنے پتھر آئے اس نے وہ دامن پتھروں سے بھر لیا، جی وہ بھرنے کے بعد باہر لے آیا، تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، یار پتھر کتنے شاندار ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے۔ انسان کو جب کوئی نعمت پہلی بار ملتی ہے تو نئی نئی کی تو قدر کرتا ہی ہے، پرانی کے بعد پھر کہاں، گاڑی بھی نئی نئی بہت دھلائی ہوتی ہے، اس کی تمام بڑی دیکھ بھال ہوتی ہے نہیں، اس کے بعد تو انہوں نے کہا ارے ہو جائے گی دھلائی ولائی، جی تھوڑی دیر ہو گئی، مزہ کم ہو گیا اس کے لیے، اب وہ دلچسپی کا سامان نہیں رہا جو اس نے پہلی بار دیکھنے میں تھا۔ جی ایک گلیل تھی اس کے پاس جو عام طور پر چرواہوں کے پاس رہتی ہے، وہ کائے کے لیے کہا دور سے ہی پرندے کو بھگا دینا، گلیل کا کام ہی ہوتا۔ اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا اس میں رکھا گلیل میں، اور ایک چڑیا بیٹھی تھی اس کے لگایا، وہ اڑ گئی، دوسرا رکھا، تھوڑی دیر کے بعد کوا بیٹھا تھا اس پہ لگایا، وہ اڑ گیا۔ اس طرح سے جو ہے وہ گلیل کے اس میں کھانچے میں پتھر ڈالتا رہا، اور اس سے چڑییں گلگچییں اور کوے اڑاتا رہا، آخری پتھر اس کی گلیل میں لگا ہوا تھا۔ ایک پتھروں کی پہچان رکھنے والا ادھر سے گزرا۔ کون گزرا؟ جس کو پتھروں کی پہچان تھی۔ اس نے کہا، نظر پڑی، کہا یہ کیسا پتھر ہے، دکھانا۔ اس نے دکھایا، اس نے کہا جانتے ہو یہ پتھر کیا ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ وہ کیا کر رہے تھے اس سے؟ اب ایسی چڑیوں کو اڑا رہا تھا۔ اب پاگل، چڑیاں اڑانے کا پتھر ہے یہ؟ جی بولے صاحب یہ کیا ہے؟ بولے ہیرا جو ہوتا نا، ہیرا، ہیرے کی اعلیٰ قسم ہوتی ہے ایک لال لال۔ جی کہا یہ لال ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے یہ؟ لال لال ہے، لال۔ ارے لال کے نام سے کچھ تو جاگو، لال تو سب کو ہی پیارا ہوتا ہے، چلو وہ سا والا ہی لال سمجھ لو، وہ بھی کوئی ہیرے سے کم تھوڑی ہے لال اپنا۔ جی بے شک، ارے اپنا لال بھی تو لال ہے، اپنا لال تو سب کو پیارا ہے۔
کہا یہ کیا ہے؟ لال ہے، لال۔ کہا محترم اس کی قیمت کیا ہوگی جو آپ اتنے تعجب سے کہہ رہے ہیں؟ کہا تیری پوری بستی اگر اس کی ایک پتھر کی قیمت ادا کرنا چاہے تو فی الوقت مارکیٹ میں اس کی ویلیو یہ ہے کہ تیری پوری بستی مل کر اس ایک پتھر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ سنا بیٹھ گیا، کھڑے سے بیٹھ گئے۔ نقصان وہ چیز ہے دوست، جب اس کا احساس ہوتا ہے تو انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جی جب تک معلوم نہ تھا تو کچھ اور بات تھی، جیسے ہی پتہ چلا گر گیا، رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اس بتانے والے کو پیار آ گیا۔ کہنے لگا یار بھائی میں نے اس لیے تو اس کی قیمت نہیں بتائی تھی کہ تو رونے لگے، اور پھر دوسری بات یہ تیرا پتھر بچا لیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا محترم آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ایک پتھر بچا لیا، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ایک پتھر آپ نے بچا لیا تو میں رو رہا ہوں۔ میں نے تو کئی سارے پتھر اتنے قیمتی چڑیاں اڑانے میں اور کوے اڑانے میں پھینک دیے۔ کاش کہ مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ ان کی قیمت یہ ہے تو میں ہرگز ان قیمتی پتھروں سے چڑیاں نہیں اڑاتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بس غافل انسان کی مثال بھی یہی ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات، وہ انمول گھڑیاں کہ جس کے بارے میں اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔ اے بندہ خدا، لال یقیناً ہیروں میں تمام قسم کی اعلیٰ قسم سے ایک قسم ہے، اور اس کی قیمت کا معاملہ یہ ہے کہ پوری بستی مل کر اس ایک پتھر کی قیمت نہیں لگا سکتی، لیکن تجھے جو اللہ نے سانسیں دی ہیں، تجھے جو اللہ نے گھڑیاں دی ہیں، تجھے جو اللہ نے زندگی دی ہے، تجھے جو اللہ نے عمر دی ہے، فرمایا یہ تو پتھر، لال پتھر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اے بندہ خدا، کاش کہ کوئی شناسہ تیرے درمیان سے یا تو کسی شناسہ کے درمیان سے گزرے، وہ تجھے بتائے کہ تو نے اب تک جو اپنی زندگی گنوائی ہے یہ چیل اور کوے اڑانے میں گنوائی ہے۔ کاش کہ تو اس کی قیمت جانتا۔ اللہ نے تجھے زندگی جو ہے وہ غیبت، جھوٹ، مکاری، دھوکہ دہی، فریب کاری اور زنا کاری اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے غلط معاملہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ نے تجھے قیمتی زندگی جنت کمانے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ کاش کہ تو سمجھتا تو اپنی زندگی کو یوں نہ گنواتا بلکہ سجدے میں پڑتا اور کہتا مولا اس سے میں تیری رضا کمانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرات۔